السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیرت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی، اور اب نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے سیرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ زوجہ رسول تھیں۔ آج ہم ان کی سیرت میں آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا موضوع سیرت حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مختصر سواہی خاکہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لقب طاہرہ ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ اور والد کا نام اور خاندان خویلد قریش از اولاد کسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے نکاح ہوئے؟ 2 نکاح ہوئے۔ نمبر 1 عتیق بن عید مخرومی جو بے اولاد تھے۔ نمبر 2 ابو حالہ ہند بن نباش جن کی اولاد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عمر میں نکاح ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال تھی۔ کتنے عرصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں؟ 25 برس یا 24 برس 6 ماہ۔ وفات کب اور کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ مکہ کے سرداران اور بڑے بڑے رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں جو خوبیاں نظر آئیں، ان کی وجہ سے ان کا رخ اس طرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت منیہ ان کی والدہ کی طرف سے نسب ہے۔ بعض کتابوں میں بنت امیہ لکھا ہے اور امیہ والد ہیں۔ یہ مشہور جلیل قدر صحابی یعلا بن امیہ کی بہن ہے، کو اپنے دل کی بات بتا دی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے بارے میں بات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شادی سے کیا چیز مانے ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے ہاتھ میں شادی کے لیے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر تمہیں کفایت ہو جائے اور خوبصورتی، مال، شرافت اور کفایت کی طرف دعوت ملے تو کیا حامی نہیں بھرو گے؟ آپ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کامیابی کی خبر لے کر لوٹیں اور انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے تیار ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں۔ تو وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل عبد المطلب کو لے کر آئے، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب تھے، اور ان کا استقبال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کیا، اور خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور کہا، جو مہر آپ چاہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ضعیف چچا عمرو بن اسد نے ان کی موافقت کی اور کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ ناظرین، یہ ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا، اس کا محاورہ نیچے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی،
اور ان کا مہر 20 جوان اونٹ دیے گئے جنہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا گیا۔ ذہانت کی ایک عجیب مثال علامہ ابن کثیر نے نقل کیا کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ کے پاس آئے، تو آپ اس کی اطلاع مجھ کو دیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ یہ عرب میں ایک محاورہ تھا۔ یہ محاورہ وہ ہے جو ایسے معزز شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو برابری کا ہو۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ جب کسی نر اونٹ کو خراب نسل دیکھتے نا کہ یہ اونٹ نسل خراب پیدا کرتا ہے، تو اس کی ناک میں زخم لگا دیتے تھے تاکہ وہ اونٹنی کے پاس نہ جائے، اور اگر اچھی نسل کا ہوتا تو اس کو ایسا نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کی مراد یہ تھی، ان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ اس کی اطلاع مجھ کو دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اب آئے تو مجھ کو ضرور اطلاع دیجئے۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ، جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اٹھ کر میری دائیں جانب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو جبریل نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو جبریل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سے اپنی اوڑھنی یعنی دوپٹہ کو، چادر کو ہٹا کر سر کھولا اور پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو جبریل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب تو نظر نہیں آ رہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یقین کیجئے یہ فرشتہ ہی ہے، اور آپ ثابت رہیں اور نور نبوت کی خوشخبریاں قبول فرمائیں، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرا سر دیکھ کر غائب نہ ہوتا، میرا سر ننگا تھا، کیونکہ یہ فرشتہ ہے اس لیے حیادار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ کا تجارت کی پیشکش کرنا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی خواتین میں مال، شرافت اور مرتبے کی حیرت انگیز مثال تھیں۔ ان کی بڑی وسیع تجارت تھی۔ یہ بات ماد لوگوں کو مستاجر بنا کر ان کا حصہ مقرر کر کے انہیں تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک امانت دار نوجوان حضرت محمد بن عبداللہ، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سے واقف ہوئیں، جن کا نسب ان کے نسب سے قصی بن کلاب، خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن کسی میں جا کر ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دور اندیشی اور ذو فراست معروف تھیں۔ وہ صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے واقعات سنا کرتی تھیں، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تجارت کے لیے بھیجنے کی طرف راغب ہوگی، تو انہیں پیغام بھیجا اور کہا تمہاری سچائی اور عظیم امانت داری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے میں تمہیں پیغام بھجوانے پر مجبور ہوئی ہوں۔ میں آپ کی تجارت میں آپ کی قوم کے لوگوں سے دگنا حصہ آپ کو دوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا، اور جب ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشکش کا سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ رزق اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ بے مثل رفیق حیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی، نبوت اعلان فرمایا، اور جبریل امین علیہ السلام
نے آپ کو پہلی وحی الہی پہنچائی تو اس حیرت انگیز واقعہ سے آپ کی طبیعت پر شدید اثر ہوا۔ آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پورا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ دیر فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دلاسا و تسلی دی اور فرمایا ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، غریبوں کمزوروں کی دستگیری فرماتے ہیں، امانت گزار ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے نکلیں اور ایک عیسائی راہب کے پاس گئیں۔ یہ راہب مکہ کے قریب رہتا تھا۔ راہب نے انہیں دیکھ کر پوچھا، اے قبیلہ قریش کی معزز و محترم خاتون، آپ اس وقت کیسے تشریف لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھ کو جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں۔ راہب نے کہا، سبحان اللہ، وہ اللہ کا پاک فرشتہ ہے، وہ پیغمبروں علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اس کے بعد سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور عیسائی عالم کے پاس گئیں جس کا نام اداس تھا۔ اس سے بھی آپ نے یہی سوال کیا، اداس نے بھی یہی جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام خدا کے فرشتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی تھے جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو اس زمانے کے مشہور نصرانی عالم تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور، انجیل پر بڑا عبور رکھتے تھے، اور انہوں نے انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے عربی میں بھی کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے حالات سننے کے بعد کہا، اے خدیجہ، اگر تم نے سچ کہا ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ سیدہ حضرت خدیجہ کے گھر کی فضیلت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے اسلام کا نور چمکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ تو یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ گھر پھلدار، درخیز اور مبارکہ جگہ قرار پائی۔ اس گھر کی ایک برکت تو یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کی صاحبزادیاں بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام لائیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اس گھر کی چھت کے نیچے تھا اس نے اسلام لانے میں پہل کی، اور حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ دونوں پہلے اسلام لائے، اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک گھر میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس گھر کو بڑی مبارک فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ محب طبری نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مکہ میں مسجد حرام کے سب سے زیادہ افضل جگہ تھی۔ مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ افضل جگہ تھی، واللہ عالم۔ اور یہ بات غالباً اس لیے کہی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصے اس میں مقیم رہے اور اس میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ حضرت معاویہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس کو خرید لیا اور اسے مسجد بنا دیا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت کے ساتھ وہ نمازیں سب سے پہلے پڑھیں جو نماز خمسہ کے فرض ہونے سے پہلے تھیں، یعنی 2 صبح اور 2 رکعت رات کو۔ امام ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ جب نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آگے کسی اونچی جگہ پر تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں پیچھے وادی میں لے گئے۔ وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں 4 سجود کے ساتھ پڑھیں،
پھر آپ لوٹ آئے اور آپ کی آنکھیں سرور سے اور دل خوشی سے لبریز تھا، آنکھیں سرور سے اور دل خوشی سے لبریز تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ تھام کر اس چشمے تک لائے اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں 4 سجود کے ساتھ پڑھیں، دونوں نے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چھپ کر نماز پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات والوں سے محبت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 4 صدی 24 سال اور چند ماہ کے قریب عرصہ گزارا اور اپنی اس مبارک زندگی میں اپنے شوہر کی ہمدرد اور دلجو زوجہ ثابت ہوئیں۔ وہ آپ کے ساتھ ہر غم و خوشی میں شریک ہوئیں اور آپ کی خوشی اور رضا کا لحاظ رکھتیں، اور جن سے آپ کو انسیت ہوتی، جن لوگوں سے آپ کو تعلق و محبت ہوتی، ان سے نیک سلوک روا رکھتی تاکہ آپ کے دل میں ان کا رتبہ بڑھے، ان کے نیک سلوک اور کرم کی وہ ادائیں سامنے آئیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچے درجے پر، اونچے مرتبے، اونچے اور باعزت مرتبے پر فائز کر دیا۔ 1 سال لوگوں کا قحط کا سامنا پڑا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اسی سال حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اور جب واپس لوٹی تو ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک اونٹ تھا جس پر پانی لدا تھا، اور 40 بکریاں بھی تھیں۔ اور ان کا یہ سلوک اس کے بعد بھی ظاہر ہوا کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رضائی والدہ حضرت صوبیہ تشریف لاتی تو ان کا خوب اعزاز و اکرام کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی مسلمان۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک نہایت بلند پایہ خاتون تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر توحید خداوندی کی روشن شاہراہ پر چلانے کے لیے مکہ کی گلی کوچوں میں لوگوں کو پکار رہے تھے تو فضائے عالم سے ایک آواز ان کی تائید میں اٹھی، جبکہ تمام جزیرہ عرب ایک پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں جس آواز نے فضائے مکہ میں تموج پیدا کر دیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز تھی، جو ان کے قلب کی اتحا گہرائیوں سے بلند ہوئی تھی، اور جو اس ظلمت قدا کفر و ضلالت میں انوار الہی کی دوسری تجلی گاہ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بتوں سے بیزاری۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبوت کے حوالہ عقد میں رہیں اور اس سے قبل 28 سال انہوں نے جاہلیت میں گزارے، لیکن اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کی طرح اس مقدس خاتون نے جاہلیت ہی میں بت پرستی ترک کر دی تھی۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، با خدا میں کبھی بھی لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رب العالمین کا سلام۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں ہر طرف سے دھن برستا تھا، وہ منہ میں چاندی کا چمچہ لے کر پیدا ہوئیں، یہ محاورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے قبل آپ دولت میں کھیلتی تھیں۔ قریباً سارا مکہ اور اس کی بیشتر آبادی آپ کے مال تجارت پر اپنی زندگی کی گزارن کرتا تھا۔ 200 نوکر چاکر اور خادمائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے کام کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی تھیں، لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئیں اپنی پوری زندگی آپ کے قدموں میں تج کر دی۔ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی اور آپ کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس صبر اور خدمت کا اجر بارگاہ خداوندی سے یہ ملا کہ خود رب العزت کے سلام آنے لگے۔ چنانچہ بخاری مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو
انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فائدہ، یہ سلام و پیام تب آئے جب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال و متاع اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرچ کر دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو اللہ کلمات اللہ کے لیے نچھاور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ شیب ابی طالب کی قید۔ جب محرم الحرام نبوت کے 7ویں سال یعنی ساد نبوی میں قریش مکہ نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور ان کے حامیوں سے یک قلم تمام تعلقات منقطع کر لیے اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ بنو ہاشم میں سے سوائے ابو لہب کے ہر شخص اس گھاٹی میں محصور ہو گیا۔ ابو لہب قریش کے ساتھ رہا اور یہ محاصرہ 3 سال تک رہا۔ حصار سخت تکلیف دہ تھا، یہ حصار سخت تکلیف دہ تھا، یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز بار سنائی دینے لگی۔ سنگ دل بلبلانے کی آواز سن کر خوش ہوتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شیب ابی طالب میں تمام بنو ہاشم کے ساتھ محصور تھیں اور ہر وہ تکلیف برداشت کر رہی تھیں جو دوسرے محصورین کو دی جاتی تھی۔ دراصل یہ ایک پہاڑ کا درہ تھا جو خاندان بنو ہاشم کا مور وسیع تھا، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب کی تکالیف اور سیدہ کا وصال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شیب ابی طالب سے باہر آئیں، لیکن اب مسلسل تکالیف و مصائب کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ آخر نکاح کے بعد 25 سال زندہ رہ کر ماہ شوال یا رمضان یا شوال نبوت کے 10ویں سال 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ رمضان یا شوال ہی میں پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر 3 یا 5 دن کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 64 سال 6 ماہ تھی، 65 ہی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، لہذا انہیں بھی اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے زیادہ غم گسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر جنت مولا حجون میں ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال سے تاریخ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا اور یہ زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین زمانہ ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ خدمت اور تشفی کا جذبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو فکر معیشت سے نجات مل گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور عبادت خداوندی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے حوالہ عقد میں آنے کے پہلے دن سے ہی آپ کی خدمت گزاری میں جان و مال سے ایسی مصروف ہو گئیں کہ گویا باندھی ہیں۔ تا دم مرگ ان سے کوئی ایسا امر ظہور پذیر نہیں ہوا جس سے آپ کو رنج ہوا ہو، بلکہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضور کو پریشانی لاحق ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ آپ کی تشفی اور دل جمی کی، اور آپ کی بیعت کے بعد جب کفار مکہ آپ کا استہزاء تمسخر یعنی مذاق اڑاتے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا تو اکثر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی گرانی طبیعت کو اپنی تسلی امیز باتوں سے ہلکا کرتی تھیں۔ ہر امر میں مطیع و فرما بردار تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بات میں
آپ سے مشورہ لیتے۔ اسی کو ابن ہشام نے ان الفاظ کا جامع پہنایا ہے، وکانت وزیرت و صدقہ علی الاسلام، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔